العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 56 کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو مؤول کی تعریف، اس کا حکم اور مؤول کی 4 مثالیں سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آئیے سب سے پہلے ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا الدَّيْنُ الْمَانِعُ مِنَ الزَّكَاةِ يُصْرَفُ إِلَى أَيْسَرِ الْمَالَيْنِ قَضَاءً لِلدَّيْنِ، وفرع محمد على هذا فقال إذا تزوج امرأة على نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف الدين إلى الدراهم حتى لو حال عليهم الحول تجب الزكاة عنده في نصاب الغنم ولا تجب في الدراهم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ مؤول کی بحث سے ایک اصول یہ معلوم ہوا کہ اگر ایک لفظ 2 چیزوں کا احتمال رکھے تو ان میں سے وہ احتمال مراد لیا جائے گا جس پر کوئی دلیل یا قرینہ موجود ہو، یا آپ اس کو اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جب کسی لفظ کے معنی میں متعدد احتمال ہو تو غالب رائے سے اس کو ایک معنی کی طرف پھیرا جائے گا۔ اب صاحب کتاب اس عبارت سے اسی اصول، اگر ایک لفظ 2 چیزوں کا احتمال رکھے تو ان میں سے وہ احتمال مراد لیا جائے گا جس پر کوئی دلیل یا قرینہ موجود ہو، اس اصول پر ایک مسئلہ متفرع کر کے بتلا رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم احناف نے اس اصول کی بنیاد پر کہا کہ جو قرض زکوٰۃ سے مانع ہو تو اس قرضے کو 2 مالوں میں سے زیادہ آسان مال کی طرف پھیرا جائے گا۔ ہم احناف نے اسی اصول کی بنیاد پر کہ اگر ایک لفظ 2 چیزوں کا احتمال رکھے تو ان میں سے وہ احتمال مراد لیا جائے گا جس پر کوئی دلیل یا قرینہ موجود ہو، اس اصول کی بنیاد پر یہ کہا کہ جو قرض زکوٰۃ سے مانع ہو تو اس قرضے کو 2 مالوں میں سے زیادہ آسان مال کی طرف پھیرا جائے گا۔ عزیز طلبہ، آپ لوگ اس مسئلے کو اس طرح سمجھے کہ مقروض آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کیونکہ اس کا مال مستغرق بالدین، دین کو گھرا ہوا ہے، مشغول بالدین ہے، وہ مال قرضے کے ساتھ مشغول ہے۔ مثال سمجھیے کہ مثلاً ایک آدمی 20,000 روپے کا مقروض ہے اور اس کے پاس 20,000 روپے کا نصاب نقدی ہے، دوسرا نصاب مالی تجارت کا ہے اور تیسرا نصاب چرنے والے جانوروں کا ہے۔ اس کے پاس 3 طرح کے نصاب موجود ہیں اور ہر نصاب میں یہ احتمال ہے کہ 20,000 روپے کا قرض اس نصاب میں سے نکال کر بقیہ سے سال کے بعد زکوٰۃ دی جائے، لیکن ہم قیاس سے اس کے قرضے کو نقدی روپے کی طرف پھیریں گے کہ اس نصاب کی طرف پھرنا آسان ہے۔ قرض بھی نقدی کی صورت میں ہے اور یہ نصاب بھی نقدی کی صورت میں ہے۔ اس نصاب کو بیچنا نہیں پڑتا، آسانی سے حساب بن جائے گا، لہذا بقیہ 2 نصابوں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ان پیسوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، ان نقدی پیسوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ مستغرق بالدین ہو گئے، اور جو مال مستغرق بالدین ہو جائے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کیونکہ یہ مستغرق بالدین ہے۔
قرض کو گھیرے ہوئے ہے، اور جو مال مستغرق بالدین قرض کو گھیر لے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر قرض 40,000 روپے ہو تو اب اس قرض کو مال تجارت کی طرف پھیرا جائے گا، سوائن چرنے والے جانوروں کی طرف نہیں پھیرا جائے گا، اس لیے کہ مال تجارت کی طرف پھیرنا بنسبت سائمہ جانوروں کے، چرنے والے جانوروں کے آسان ہے، کیونکہ مال تجارت ہوتا ہی ہے بیچنے کے لیے ہے، لیکن سائمہ جانور بیچنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اب وہ صاحب نصاب آدمی 40,000 میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، 20,000 روپے تو نقدی کے ہوں گے اور 20,000 مال تجارت میں سے ہوں گے، بقیہ نصاب سائمہ جانوروں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اگر وہ قرض 40 کے بجائے 80,000 روپے ہو تو اب اس قرض کو سائمہ جانوروں کی طرف پھیرا جائے گا، اثاث البیت یعنی گھر کے سامان کی طرف نہیں پھیرا جائے گا، کیونکہ سائمہ جانوروں کی طرف پھیرنا آسان ہے۔ سائمہ جانور چرنے والے جانوروں کی طرف پھیرنا آسان ہے کہ یہ حاجت سے زائد ہوتے ہیں اور گھر کا سامان ضرورت کے لیے ہوتا ہے، اور اگر اس کا قرض 1,00,000 روپے ہو جائے تو اب اس کے قرض کو اس کے گھر کے سامان کی طرف بھی پھیر دیں گے کہ اس کے پاس یہی سب سے آخری مال ہے، اسے کہا جائے گا کہ اس سارے سامان کو بیچ کر اپنے ذمے سے قرض کا بوجھ اتارے۔ عزیز طلبہ، یہ سب تفصیل الدین المانع من الزکاة یصرف الی ایسر المالین قضاء للدین کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ وفرع محمد علی ھذا، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ نے قرض کو آسان مال کی طرف پھیرنے کے اصول پر امام محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک مسئلے کی تفریع ذکر کی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کو کہا کہ میں تمہیں مہر میں مال کا ایک نصاب دوں گا، اور نصاب کو مبہم چھوڑا، معین نہیں کیا، اور اس آدمی کے پاس ایک نصاب دراہم کا ہے، دوسرا نصاب بکریوں کا ہے، تو اس کے ذمے جو عورت کے مہر کا قرض ہے اس کو دراہم کی طرف پھیرا جائے گا، اس لیے کہ دراہم نقدی میں سے ہے اور نقدی سے حساب لگانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس میں فروخت کی ضرورت نہیں پڑتی، بخلاف بکریوں کے ان میں فروخت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اگر ان دونوں نصابوں پر سال گزر گیا تو بکریوں کے نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن دراہم کے نصاب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ دراہم والا نصاب مہر کے قرض میں مستغرق ہے، اور جو مال مستغرق بالدین ہو، قرضے کو گھیرا ہوا ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ مہر والا قرضہ بھی وجوب زکوٰۃ سے مانع ہوتا ہے، خواہ مہر معجل ہو یا معجل۔ عزیز طلبہ، آئیے عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وعلی ھذا، اس اصول پر ہم نے کہا، اصول کیا ہے کہ جب کسی لفظ کے معنی میں متعدد احتمال ہو تو غالب رائے سے اس کو ایک معنی کی طرف پھیرا جائے گا۔ اس اصول پر ہم نے کہا الدین المانع من الزکاة، الدین المانع جو قرض، المانع من الزکاة وجوب زکوٰۃ سے مانع ہوتا ہے، جو قرض وجوب زکوٰۃ سے مانع ہوتا ہے، یصرف الی ایسر المالین، اس کو پھیرا جائے گا، الی ایسر المالین، دو مالوں میں سے زیادہ آسان مال کی طرف، قضاء للدین، قرضہ ادا کرنے کے لیے۔ الدین المانع من الزکاة، جو قرض وجوب زکوٰۃ سے مانع ہوتا ہے، یصرف، اس کو پھیرا جائے گا، الی ایسر المالین، دو مالوں میں سے زیادہ آسان مال کی طرف، قضاء للدین، قرضہ ادا کرنے کے لیے۔ اسی اصول کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مانع دین دو مالوں میں سے اس مال پر محمول ہوگا جو دین کی ادائیگی میں آسانی کا باعث ہو۔
وفرع محمد علی ھذا، وفرع محمد علی ھذا، اور امام محمد رحمہ اللہ نے اسی اصول پر متفرع کرتے ہوئے کہا، وفرع محمد علی ھذا، اور امام محمد رحمہ اللہ نے اسی اصول پر متفرع کرتے ہوئے کہا کہ اذا تزوج امرأۃ علی نصاب، اگر کوئی شخص کسی عورت سے ایک نصاب پر شادی کرے، وَلَهُ نصاب من الغنم، جبکہ اس کے پاس بکریوں کا بھی نصاب ہے اور دراہم کا بھی نصاب ہے، تو یصرف الدین الی الدراہم، تو قرضے کو دراہم کی طرف، دین کو دراہم کی طرف پھیرا جائے گا، حتیٰ لو حال علیہم الحول، یہی وجہ ہے کہ اگر دونوں نصابوں پر سال گزر جائے تو امام محمد کے نزدیک زکوٰۃ بکریوں کے نصاب میں واجب ہوگی، دراہم میں واجب نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ ترجمہ سمجھ گئے ہوگے اور عبارت کا مطلب بھی سمجھ گئے ہوگے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ معول کی بحث سے آپ کو ایک اصول اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، معلوم ہوا ہوگا کہ اگر ایک لفظ دو چیزوں کا احتمال رکھے تو ان میں سے وہ احتمال مراد لیا جائے گا جس پر کوئی دلیل یا قرینہ موجود ہو۔ اس اصول کی بنیاد پر ہم احناف نے ایک مسئلہ متفرع کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایک شخص کے پاس زکوٰۃ کے کئی نصاب ہو، مثلا دراہیم، دنانیر کا نصاب ہو، مال تجارت کا نصاب ہو اور جانوروں کا نصاب ہو، اور اس پر اتنا دین بھی ہو جو ان میں سے کسی ایک نصاب کو گھیرے ہوئے ہو، تو چونکہ یہ دین مانع عن الزکوٰۃ ہے، زکوٰۃ سے روکنے والا ہے، تو اب ہر نصاب میں یہ احتمال ہوگا کہ قرض نے اسی کو گھیرا ہوا ہے اور اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ تو اب ہر نصاب میں یہ احتمال ہوگا کہ قرض نے اسی کو گھیرا ہوا ہو اور اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہو، اور دوسرے نصابوں میں زکوٰۃ واجب ہو، لیکن ہم اس دین کو مانع عن الزکوٰۃ ایسر المالین قضاء للدین کے قرینے کی بنا پر دراہیم، دنانیر کے نصاب کی طرف پھیریں گے، کیونکہ دراہیم اور دنانیر سے دین ادا کرنا سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو تمام انصاب میں حولان حول ہونے پر، سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوں گی، مگر دراہیم، دنانیر کے نصاب پر زکوٰۃ واجب نہ ہوں گی، اس لیے کہ اس کو دین نے گھیر رکھا ہے اور دین مستغرق بالدین ہے، اور مستغرق بالدین میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اگر دراہیم، دنانیر کو دین میں ادا کرنے کے باوجود بھی مزید دین باقی ہو تو اسے مال تجارت کی طرف پھیریں گے، کیونکہ باقی نصابوں میں سے اس کے ذریعے دین ادا کرنا آسان ہے۔ اب اگر یہ دین مال تجارت کے نصاب کو بھی گھیر لے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی، ورنہ زکوٰۃ واجب ہوں گی۔ وفرع محمد علی ھذا، پچھلے اصول سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین مانع عن الزکوٰۃ کو ایسر المالین قضاء للدین کی طرف پھیرا جاتا ہے، تو اس اصول کی بنا پر امام محمد رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ متفرع کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے ایک نصاب پر نکاح کرے، یعنی نصاب کو متعین نہ کرے بلکہ مبہم رکھے، اور اس کے پاس بکریہ اور دراہیم دونوں طرح کے نصاب ہو، تو ایسر المالین قضاء للدین کی قرینے کی بنا پر دین مہر کو نصاب دراہیم کی طرف پھیرا جائے گا۔ اب اگر دونوں نصابوں پر سال گزر جائے تو امام محمد کے نزدیک صرف نصاب غنم پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور نصاب دراہیم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ دین مہر نے گھیر رکھا ہے اور وہ مستغرق بالدین ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.